بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ شوال کی 18 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ آج ماہ شوال ہفتے کے دن جو شخص بھی یہ مختصر سا عمل کر لیتا ہے، یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، بڑی سے بڑی حاجت جو بھی اس کو لگتی ہے یہ ناممکن ہے، وہ ناممکن بھی اس عمل کی برکت سے ممکن ہو جاتی ہے۔ جو شخص اپنی بڑی سے بڑی حاجت اللہ کی بارگاہ سے پوری کروانا چاہتا ہے، صرف یہ کلمات پڑھنے کی دیر ہے، ہر کام اس بندے کا غیب سے ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسے کلمات ہیں، ان کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ جو بندہ زندگی میں صرف ایک بار ہی عمل کر لیتا ہے تو اس کی زندگی کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں اور آج اس کی 18 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے۔ آج آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو شخص چلتے پھرتے بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتا ہے، ورنہ آپ اس عمل کو کسی ایک جگہ بیٹھ کے بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، عمل بڑا ہی آسان سا ہے، بالکل مختصر سا ہے، کوئی مشکل نہیں، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ دوستو، آپ نے توجہ اس بات کی رکھنی ہے، جو چیزیں میں بتانے لگا ہوں کہ ترتیب کو ذرا آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور باوضو ہو کر اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ گاڑی میں بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں تو گھر میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، مسجد میں ہیں تو مسجد میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دنیا کے جس کونے میں بھی آپ آباد ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، جہاں جہاں آج ہفتے کا دن موجود ہے، آپ وہاں اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل خاص اور مجرب ترین عمل ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو شروع کرتے ہوئے 7 مرتبہ میرے آقا دو جہاں تاجدار مدنی رسالت پہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، صرف 7 بار۔ 7 بار درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ دشمنوں کی دشمنی، چوروں کی خوف، ہمسایوں کی بدی، تمام مقاصد، دنیا کے جتنے بھی بڑے سے بڑے مقصد کیوں نہ ہو، اس عمل کے ذریعے ہر مقصد حل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل بڑا تاثیر والا ہے۔ دنیاوی بزرگی، بلندی، روحانیت، اس کے اندر بہت پوشیدہ راز چھپے ہوئے ہیں، اور آج ان رازوں سے بھی پردہ اٹھانے لگا ہوں اور اسرار غیبی کا آپ کو مشاہدہ کروانے لگا ہوں، کیونکہ اس عمل کے ذریعے انسان کے باطنی جتنے بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو باطنی آنکھ کہتے ہیں، وہ کھل جاتی ہے، وہ بندہ خوش بخت ہو جاتا ہے، باعزت ہو جاتا ہے، بلند مرتبہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ بھی اس عمل کو کرتا ہے، ترقی ملتی ہے، اس کو عظمت ملتی ہے، لوگ اس کی توازیع اور تعظیم کرتے ہیں، اور اس کو دین اور دنیا میں سعادت مندی حاصل ہو جاتی ہے۔ بہت کچھ اس عمل کے ذریعے ملتا ہے میرے بھائیوں، اس لیے بڑا ہی مختصر سا عمل ہے۔ سب سے پہلے صرف 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ آپ نے یہ والا درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ والا درود پاک ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، جو تعداد میں نے بتائی ہے اس تعداد کے برابر۔ اب دیکھیں، عمل کو کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی کمی پیشی اپنے پاس سے نہیں کرنی۔ بس اس بات کا اگر آپ نے آج دھیان کر لیا، توجہ کر لی، تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ نے توجہ نہ کی، دھیان نہ کیا، تو پھر آپ کو عمل کرنے کا صرف ثواب ہی مل سکتا ہے، کامیابی مشکل ہو جاتی ہے میرے بھائیوں۔ بس آپ اسی ترتیب کے مطابق مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو کریے گا۔ اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اگر آپ چلتے پھرتے یہ ایک لفظ پڑھتے ہیں تو آپ کا مقدر آج ہی چمک جائے گا۔ وہ لوگ جو شکوہ شکایت کر رہے ہیں کہ اتنے وظیفے کر چکے ہیں لیکن وظائف کے اندر سے کوئی فائدہ اور تاثیر میسر نہیں ہو رہی، تو صرف آج میرے کہنے پہ یہ کلمات ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لیں، اور فوری طور پر اس عمل کو آزمایا گیا ہے، آزمودہ عمل ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس آزمودہ عمل سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر دوستو، آپ نے الحمد کو پڑھنا ہے، اور اس میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے۔ ذرا سمجھیے گا میری بات کو توجہ کے ساتھ، اور میں یہ سارے کلمات ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا، اور یہ ساری چیزیں آپ نے اسی ترتیب کے مطابق پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آج ہی رب کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، بڑی سے بڑی پریشانی بھی آج شام سے پہلے حل ہو جائے گی۔ کوئی بھی شخص اگر مقروض ہے
تو قرضے سے نجات مل جاتی ہے، اگر بے روزگار ہے تو اللہ اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما کے اچھا روزگار عطا فرما دیتا ہے، اگر اس کی آمدن کم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذرائع آمدن بڑھا دیتا ہے، یا اس کے جس کے ہاں وہ ملازمت کرتا ہے اس کے افسر کو ہدایت عطا فرماتا ہے اور اس کے اندر توسیع ہو جاتی ہے، اس کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے، سارے معاملات اس کے غیب سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک شخص کا اگر واقعہ سناؤں تو آپ سن کے حیران ہوگے، وہ شخص اتنا مالدار تھا، کراچی کے رہنے والا تھا، اتنا مالدار تھا۔ اب میں آپ کو عمل کا طریقہ بھی اس کے اندر سمجھا رہا ہوں اور یہ واقعہ بھی آپ کو سنا رہا ہوں کہ کیسے اس نے رب کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کی ہیں، کیسے اس نے رحمتیں حاصل کی ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں کراچی کا بہت مالدار شخص تھا، اتنا مالدار کہ لوگ اس کے پاس آ کر نوکری کرتے تھے اور وہ اپنی ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوتا تھا اور لوگ ٹائم لے کے اس کے پاس آتے تھے، اس قدر اس کے پاس مال و دولت تھی، کئی فیکٹریاں اور کئی گوداموں کا وہ مالک تھا۔ اور اچانک حالات بدلے، سب کچھ نیست و نبود ہو گیا اور یہاں تک کہ وہ خود مقروض ہو گیا، لوگوں کا اس نے اب خود قرضہ دینا تھا۔ وہ لوگ جو اس سے ٹائم لے کر اس سے ملاقات کرتے تھے، جو آ کر اس سے پیسے لے کر جاتے تھے اور جو لوگ اپنے گھر کا نظام اس بندے کے ذریعے سے چلا رہے تھے، اچانک جب حالات بدلے، وہی لوگ جو ٹائم لے کے اس کے پاس ملاقات کے لیے آتے تھے، اب وہی لوگ، وہ کہتا ہے میرا فون بھی اٹھانا پسند نہیں کرتے اور حالات اس قدر ڈینجرس ہو گئے ہیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں اس کے بعد بہت مایوس ہوا، لوگوں کے رویے کی وجہ سے، لوگوں کی پریشانیوں کی وجہ سے، کہ کوئی اب میری مدد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب ایسی کیفیت، ایسے حالات آگے، تنگ ہو چکا زندگی سے، کہیں سے کوئی راستہ نہیں نکل رہا تھا، جن کا قرضہ دینا وہ تنگ کر رہے تھے، مال آگے بک نہیں رہا، سیل ہو نہیں رہی، کہاں جاؤں کدھر جاؤں، کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ بالآخر اپنے رب کی طرف رجوع کیا، بالآخر اپنے رب کو پکارا، تو پھر میرے رب نے میری پکار سنی۔ میں نے یہ دیکھا کہ دیکھیں، جب بندہ لوگوں سے تھک ہار جاتا ہے تو پھر رب کی طرف توجہ کرتا ہے، کیوں نہ ہو کہ اس سے پہلے ہی ہم اپنے رب کی طرف توجہ کر لیں، اپنے رب کی طرف اپنے آپ کا رجوع کروا لیں۔ اور دوستو، اس لیے وہ کہنے لگا کہ جب میں تنگ آ چکا، ہر طرف سے حالات نے مجھے مایوس کر دیا، بالآخر میں نے دیکھا یہ دنیا والے کچھ بھی نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ بالآخر میں اپنے رب کی طرف رجحان کیا، میں نے کہا کہ جو ساری دنیا کو دے رہا ہے، کیوں نہ ہو کہ آج میں اس کی بارگاہ میں جھک جاؤں۔ کہنے لگا میں نے وضو کیا، میری آنکھیں نم ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وضو کر لیا، بیٹھ گیا ایک جگہ پہ، رات کا وقت تھا، جب میں بیٹھا مقدر چمک گیا۔ کہنے لگا بیٹھا، میں نے اللہ کو یاد کیا، سر سجدے میں رکھ دیا، سچے دل سے معافی مانگی، توبہ کی کہ باری تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نکال دے، آج کے بعد میں کبھی کوئی ایسا کام، دیکھیں جب کبھی ہمارے اوپر اس طرح کی مشکلات آتی ہیں، یا تو وہ آزمائش ہوتی ہیں یا ہمارے گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ ایسی کیفیات ہیں، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ سے پکی سچی توبہ کر لیں، باری تعالیٰ آج کے بعد کبھی بھی مجھ سے ایسے گناہ سرزد نہیں ہوں گے، اگر بولا ہو گئے ہیں تو تو مجھے معاف فرما کے مجھے ان مصیبتوں سے نکال دے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی آپ ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے نکل جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے الحمد شریف کو پڑھنا ہے مکمل، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ شریف جو ہے، اس کو الحمد بھی کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 3-4 الفاظ ہیں، اسی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہوگا۔ بس یہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل فوری برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین آخر تک، آمین تک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آخر میں بھی آمین بھی اسی طرح، الحمد شریف بھی آپ نے اسی ترتیب کے مطابق پڑھنی ہے، جو تعداد بتائی ہے اس تعداد کے مطابق، یعنی 100 دانوں والی جو تسبیح ہوتی ہے نا، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پاک ہے، اے جلال اور عزت والے، یعنی یا ذل جلال والاکرام، یہ اسم پاک بڑی تاثیر والا ہے، بڑی تاثیر والا ہے۔ اس میں دنیاوی زندگی، مال و دولت اور سب کچھ اس عمل کے ذریعے ملتا ہے، اور بہت سارے اللہ والوں نے، بہت سارے بزرگوں نے اس عمل کے ذریعے ایسے ایسے مراقبے کر کے اپنے باطن کو کھولا ہے، اسرار غیبی حاصل کیے ہیں۔ یہ وظیفہ خاص کر روحانیت بنانے کے لیے
یہ وظیفہ بہت اکثیر کی طاقت رکھتا ہے، بہت باکمال ہے دوستو۔ اس لیے دیکھنے میں یہ مختصر سا عمل ہے، بالکل آسان سا، لیکن کمال کا عمل ہے۔ جب کریں گے تو حیران ہوں گے۔ اگر کوئی بھی شخص بیمار ہے، آپ کے لوائقین میں سے کوئی بھی شخص پریشان حال ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی مثلا صحت یابی کے اسباب پیدا نہیں ہو سکتے، آپ علاج کروا رہے ہیں لیکن ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، حکیموں نے جواب دے دیا ہے، علاج کروا کے تھک چکے ہیں، تو پھر سمجھ لو آج آپ کی ساری تھکاوٹ ختم ہونے والی ہے، ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔ اس عمل کا ذکر کرنے والا بندہ ہمیشہ دوسروں کی نگاہ میں باعزت اور معظم رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور آج اپنی صحت تندرستی کی بھی دعا کر لیں، دوسروں کی نگاہ میں عزت اور وقار بھی حاصل کر لیں۔ بزرگان دین جن کو اللہ تعالی لوگوں میں دائمی عزت بخشنا چاہتا ہے، اسے باطنی اشارے کے ذریعے اس اسم پاک پڑھنے کا حکم عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ایسی عزت، ایسا عروج جو ہمیشہ آپ کو ملے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے، تو پھر آج جس کو دائمی عزت مل جاتی ہے، دنیا کا کوئی شخص اس سے عزت چھین نہیں سکتا۔ اس لیے دوستو اتنا باکمال عمل، اتنا باکمال، اسے اگر کوئی شخص، کوئی مریض اپنے پیر کے نظروں میں گر گیا ہو، کوئی بیٹا اپنی باپ کی نظروں میں، کوئی بیٹی اپنی ماں کی نظروں میں، کوئی شخص اپنے افسر کی نظروں میں، کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ اپنی عزت کو بحال کروانا چاہتا ہے، کوئی شخص، کوئی عورت ہے وہ اپنے خاوند کی نظروں میں گر گئی ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ آ گیا ہے آپ کے پاس، یا کوئی شادی کے اندر رکاوٹ ہے، یا سسرال والے پریشان کرتے ہیں، یا اولاد پریشان کر رہی ہے، کسی قسم کا بھی جو مسئلہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ ایسا عمل ہے کہ دشمن آپ کے ہمیشہ ذلیل و رسوا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے، انشاءاللہ ہر کام میں کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس اسم پاک یعنی یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو آپ نے 41 بار یعنی 41 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے، 41 بار پڑھنا ہے اس اسم پاک کو۔ آپ کی تاریخ بدل جائے گی، تاریخ سے مراد آپ کے حالات بدل جائیں گے، اور وہ لوگ جن کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے کسی بھی قسم کا، اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے ہر مقدمے سے وہ بری ہو جائیں گے۔ بڑی تسخیر ملتی ہے بھائی، اس عمل کے ذریعے مخلوق خدا مسخر ہو جاتی ہے اور ساری مخلوق خدا اس کی خادم بن جاتی ہے۔ جو بندہ اس اسم پاک کو پڑھنے والا، اس کے اندر ہر ایک چیز ہے، کیونکہ یہ چند اسموں کا مجموعہ عمل ہے، چند اعمال کا یہ مجموعہ عمل ہے، اور جب اس کو کیا جاتا ہے تو پھر ہر طرح کی عزتیں آ جاتی ہیں، ہر طرح کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں، ہر طرح کی مشکلیں زندگی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے خاص عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے کرنے سے اللہ تعالیٰ عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے۔ یہ الفاظ آپ نے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یعنی کہ 41 مرتبہ۔ اب تیسری چیز سنیے گا، اور اس کے بعد میں آپ کو عمل ختم ہو جائے گا، اور آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب عمل کی ترتیب اسی کے مطابق لے کے چلنی ہے۔ بس یہ آپ کے 3 سے 4 منٹ کا عمل ہوگا، اور 3 سے 4 منٹ اگر آپ کسی بھی وقت صبح کے وقت کر لیں تو سب سے اچھا ہے، مغرب کے ٹائم کر لیں اچھا ہے، یعنی کہ یہ جو ٹائم ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ تاثیر کا عمل ہوتا ہے۔ اگر دن میں بھی آپ کسی وقت کر سکتے ہیں تو، کیونکہ بعض اوقات ان لوگوں کے پاس دن کے وقت ٹائم ہوتا ہے، رات کو نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس رات کو ٹائم نہیں ہے، دن کو ٹائم ہے، تو پھر آپ دن کے کسی بھی لمحے اس کو کر سکتے ہیں، ورنہ رات کو کر لیں تاکہ اچھا ہے، صبح کے ٹائم کر لیں یہ بھی اچھا ہے، لیکن کوشش کر لیں کہ صبح شام میں سے کوئی ایک وقت مقرر کر لیں۔ ویسے پورے دن میں کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، وقت کی ویسے کوئی قید نہیں۔ تاثیر اور طاقت میں مزید اگر بلندی چاہتے ہیں تو پھر کوشش کر کے اس کو شام کو مغرب کے بعد کر لیں، جس وقت آسانی ہو، نہیں تو آج کسی وقت بھی عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو اس کے وقت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے چند منٹ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کرتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک دن کے عمل سے آپ کا مقدر چمک جائے گا، قسمت چمک جائے گی۔ جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ 24 گھنٹے نہیں گزریں گے، اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرمائے گا اپنے خزانہ غائب سے، انشاءاللہ سب کچھ میسر ہو جائے گا، سب کچھ آپ کے دامن میں، آپ کی جھولی میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے دوستو اب آپ کو میں جو تیسرے نمبر پر اس میں پاک بتانے لگا ہوں، یہ زندگی
یہ زندگی میں بلندی کا مقابلے میں جیتنے کا مقابلہ کہیں پر بھی کوئی مقابلہ ہو، اسی طرح دوسرے کاموں کے لیے، اور یہ مطلب کوئی بھی آپ کی ترقی رک جاتی ہے، جاب چلی جاتی ہے، حاجت پوری نہیں ہو رہی، محفل میں گفتگو کر رہے ہیں، کہیں کسی جگہ پہ گفتگو کر رہے ہیں، وہاں پر بالادستی اپنی گفتگو میں تاثیر پیدا کرنا، رشتہ دار کی بات چیت میں سر بلند رہنا، امتحان میں کامیابی اور زندگی میں اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ عہدے پہ فائز ہونے کے لیے، یہ باکمال عمل ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اس عمل کے ذریعے آپ کو مل رہی ہیں، تو پھر آپ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ اور بہت سارے لوگ حاکموں کی نظر میں عزت پا جاتے ہیں، عدالت کے عموماً لوگ حاکموں کے سخت مزاج کی وجہ سے ان کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن یہ پڑھ کے جائیں گے تو سارا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حاکم تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حاکم کے دل میں رحم دلی، نرم دلی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ محلے میں، معاشرے میں، گھر میں ہر آدمی، ہر کوئی آپ کی عزت کرتا ہے۔ شہرت اور عزت اور بلندی کا سب سے کمال کا عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، فلاں شخص جو سامنے کھڑا ہے، اس نے یہ اسم پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اب یہ جو کچھ بھی یہ اسم پاک پڑھنے کے بعد مانگتا ہے، رب کائنات اس کو عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کرتے ہوئے عرض کیا، جو کچھ بھی حضور نے فرمایا، اس نے نام ہی ایسا لیا ہے، اس نے عمل ہی ایسا کیا ہے، جس نے الفاظ ہی ایسے پڑھ لیے ہیں کہ اب جو مانگے گا رب اس کو خالی نہیں لٹائے گا۔ تو اب میں بھی آپ کو وہی چیز بتانے لگا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے رب خالی نہیں لٹاتا، وہ اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے بندوں کو نواز دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ دین اور دنیا میں بلند درجات سے اللہ نواز دیتا ہے، دنیا اور آخرت میں انعام و کلام سے نواز دیتا ہے، اور وہی ذات ہے جو نواز رہی ہے، اور اسی کی شان ہے کہ وہ اپنے امتی اور فرما بردار مخلوق کی ذرا سی بھی اطاعت پہ خوش ہو کر ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم کسی حاکم کی کسی کی ہم نوکری کرتے ہیں، 10-20 سال گزار دیں، لیکن ایک دن، صرف ایک دن اس کی بات نہ مانے تو وہ آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس بات کا آپ کو بھی اندازہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس وقت، جس وقت آپ اس کی بات کو نہیں مانیں گے، وہ اپنی 10-20 سالہ پچھلی جو آپ نے خدمت کی ہے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل دے گا۔ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ استغفار کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، آپ نے جتنی بھی اس کی نافرمانیاں کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانیوں کو نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے، واہ میرے بندے، تو میری فرما برداری میں آیا ہے، اب تو مانگ جو مانگنا ہے میں عطا فرما دوں گا۔ تو کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، تم اس سے بخشش مانگ کے دیکھو، وہ رافع بھی ہے، وہ ذوالجلال بھی ہے، اس کے تو نام ہی اتنے ہیں، تم جس نام سے بھی مانگو وہ عطا کرتا ہے۔ اس کے باوجود کہ ہم اس کی نافرمانی بھی کر بیٹھے تو ہمارا رزق نہیں بند کرتا، ہماری صحت نہیں خراب کرتا، ہمارے باقی معاملات نہیں روکتا، اس کے باوجود ہم خدا سے دوری کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ ہمیں چاہیے ہم اس کی طرف رجحان کریں، توجہ کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اس کی بارگاہ سے دولت مانگیں، وہ جو عزتوں والا ہے اس سے بخشش مانگیں، اور جو مال و دولت والا ہے سارے خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، تو اس کی طرف رجوع کرتے نہیں، لوگوں کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر 20 مرتبہ یعنی 20 ٹائم آپ نے یہ اس میں پاک پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ میرے بھائیوں، وظیفے کو سمجھ کے کرو تو اللہ پاک اسی وقت وہ اپنی رحمت کے دروازے اسی وقت کھول دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس کی راہ کے مسافر بن جاؤ، دیکھو وہ کیسے تمہیں سب کچھ اپنے خزانہ غیب سے عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے تیسرے نمبر پر یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو 20 مرتبہ یعنی 20 ٹائم آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اب اس پورے عمل کے اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے دعا کرنی ہے، پھر بس چلتے پھرتے اپنی زبان پر یہ الفاظ جاری رکھیں، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ انشاءاللہ آج سارا دن آپ نے دیکھنا برکتیں کیسے آتی ہیں۔ عمل نہایت قیمتی ہے، اس کو مکمل سمجھ کر پھر کریں گے تو فائدہ انشاءاللہ 100% ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، جو کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ پاک صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
صدقہ کرنے والوں کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، صدقہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو، یہ بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔